کوئی بندہ ٹوپی لگا کے کعبے کو منہ کر کے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ میرے بھائی بولے اللہ انہیں سلامت رکھے کہ وہ نماز میں. اگر کسی کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، ہاتھ کھلے ہوں، پھر کوئی اسے نماز میں سمجھے گا؟ نہیں نا. اس لیے کہ نماز کی اپنی ایک حالت ہوتی ہے، اس لیے اس کو کوئی نماز میں سمجھے گا ہی نہیں. نماز کے لیے ٹوپی کا ہونا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہو تب بندہ کہے گا نماز میں. ایک بات بتاؤ، گھر سے چلے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں، منہ میں مسالہ ڈالا، چلے چلے آ رہے، کوئی سمجھے گا یہ حضور کی محفل میں جا رہے؟ نہیں نا. کم سے کم ٹوپی لگی ہوتی، نظریں جھکی ہوتی، تیز قدم سے ادھر چلتے جدھر حضور کی محفل سجی ہے. لوگ تیری ٹوپی دیکھ کے سمجھ جاتے یہ کسی چوپال پہ بیٹھنے نہیں جا رہا ہے، مدینے والے کی محفل سننے کے لیے جا رہا ہے نا. تو کم سے کم ایسی حالت ہو جانی چاہیے ہماری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور کی محفل میں جب بھی جایا کریں ٹوپی لے کے جایا کریں. چاند رات آئی نا، چاند رات قاری عرفان صاحب، دکانوں پہ پیر رکھنے جگہ نہیں، ٹوپی نہیں. جوتے کی دکان پہ چلے جاؤ تو نمبر لگانا پڑ رہا ہے، کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ تو نمبر لگ رہا ہے. او بھائی 2,000 کے جوتے خرید لیتے ہو، 5 روپے کی ٹوپی میں اتنی سستی؟ پہچان ہے ہماری، یہ پہچان ہے یہ ہماری. ٹوپی سب کے پاس ہونی چاہیے. سب کے پاس ہے نا ٹوپی؟ ہاں ماشاءاللہ. جن کے پاس ہے انہوں نے ان کی لاج بچا لی، جن کے پاس نہیں ہے وہی بولے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن یہ ضروری چیزیں ہونی چاہیے. تو ہماری عادت میں درود پاک نہیں رہا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے گا، تو آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا وہ میرے کندھے سے کندھا ملا کے یوں جنت میں جائے گا. ساری جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن جنت چاہیے فری کی. کوئی بابا مل جائے بھلے ننگا ہو، منہ کے بل گر جائیں گے، جنت دے جا. جس کا اپنا ہی نہیں پتا وہ تجھے جنت دے گا؟ وہ بھائی بھانگ پی رہا ہے، سلپا لگا رہا ہے، اور اس کے قدموں میں جا کے کہہ رہے ہو جنت دے. اور جسے اپنا ہوش نہیں وہ تجھے جنت کدھر سے دے گا؟ تو ہمیں جنت بھی فری میں چاہیے. اگر جنت چاہتے ہو تو حضور پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو. ماں باپ کی زندگی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ جس غرض سے یہاں حاضر ہیں سبھی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ علی جناب یامین ٹھیکیدار ان کے صاحبزادے کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے. اللہ رب العزت اس محفل کا ثواب مرحوم کی روح کو عطا فرمائے اور ذکر حبیب کے صدقے میں ان کو کروٹ کروٹ جنتی نعمتیں عطا فرمائے. مجھ سے بزرگوں نے فرمایا، ایک دو بزرگوں سے بھی ملاقات ہوئی، نام بھی نہیں بتاؤں گا، اشارہ بھی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا تقریر ویسی کرنی ہے جیسی باہر کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ قاضی پورا سمجھ کے باتوں میں ہی ٹال دو. میں بتا دوں آپ کو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو گفتگو ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، لیکن آپ سے اتنی گزارش ہے کہ کم سے کم آپ بھی اس طرح سنو جس طرح جلسے سنے جاتے ہیں. یہاں پہ کوئی مجبور ہو کے نہ بیٹھے، مسرور ہو کے بیٹھیں. اور نقیب اہل سنت عزیزم عبد الواحد سلمہ ماشاءاللہ
مکمل طریقے سے نقابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگا، میں نے دیکھا کہ نعت خوانی ہو رہی ہے، تب بھی ادھر کے لوگ سبحان اللہ بول رہے تھے۔ درود شریف کے لیے کہا تو آگے والوں نے پڑھ لی، پیچھے والوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے زبردستی بیٹھایا گیا ہے، یا پھر کسی کی یہاں پہ دری بچھی ہوئی ہے جو وہ جانے کے لیے مجبور ہے۔ اگر محفل میں خوشی سے آ کے بیٹھیں تو بولیں۔ میں نے آپ سے چندہ نہیں مانگا تھا، میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ اگر کوئی زمیندار یہاں زمینداری لے کے بیٹھا ہو تو جیب میں رکھ لے اپنی زمینداری، اس لیے کہ یہ اس کی محفل ہے، کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہو کہ بھئی سبحان اللہ کہنا میری شان کے خلاف ہے، یا میں ماشاءاللہ بھائی اسے ایک بار سیٹ کر لو جو بھی کرنا۔ عرفان اب قبلہ ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، یہ پتہ نہیں آئے کدھر سے آئے، کدھر پیچھے سے آئے۔ بھیا یہ ایک بار اس کو دیکھ لیں، ایسے کیسے چھت پاڑ کے آتے تو پھر یہ بھی بھاگ جاتے تھے۔ اچھا بھائی تھوڑے حالات ایسے بنا لیا کرو کہ تقریر ہو جایا کرے، ہے نا۔ میں کئی بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سامنے دیوار لگ جاتی ہے نا، یہ دیوار سائیڈ میں ہونی چاہیے، یہ رابطہ کٹ جاتا ہے۔ کئی بار یہ بات کہی ہے، لیکن مرضی ہے آپ کی بھائی۔ خیر آپ سے اتنی گزارش ہے، جتنی دیر بھی سنیں محبتوں کے ساتھ سنیں، اور یاد رکھیے گا یہاں پہ جو جتنا چھوٹا ہو کے آتا ہے نا، اللہ اس کو اتنا ہی بڑا بنا دیتا ہے، اور یہاں جتنے اکڑ کے بیٹھو گے اللہ اتنا ہی سکوڑ کے رکھ دے گا۔ یہ خیال رکھیے گا۔ یہاں اگر کوئی سوچ رہا میرے پاس زمین ہے میں ہاتھ کیوں اٹھاؤں، میں تو زمیندار ہوں، میں پیسے والا ہوں، تو یاد رکھنا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بڑے بڑے آیا کر کے چلے گئے، ہماری اور آپ کی اوقات کیا گئے، قبروں کے نشان تک باقی نہیں ہے۔ خدا را گزارش ہے جب حضور کی محفل میں بیٹھا کریں تو ادب سے بیٹھا کریں۔ بات درود پاک کی تھی تو لوگوں نے ایسے ہونٹ ہلا دیے جیسے چندہ مانگا اور کسی نے کہہ دی لے لو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کائنات میں ہمارے نبی سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے۔ سچ کہا نا میں نے سچ کہا ہے تو پھر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ قاری صاحب قاضی پورہ ہے، کئی ادارے چل رہے ہیں، کئی حافظ قاری موجود ہیں، کم سے کم اتنی تبدیلی تو آئی جانی چاہیے کہ لوگ سمجھنے لگ جائیں۔ کائنات میں حضور سے زیادہ ہم سے کوئی پیار جتنا مجھے پسینہ آنا ہے نا، اتنا اس کا 1% آپ کو بھی آنا چاہیے۔ حضور سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا نا، ابھی بھی اسی محلے کی آواز زیادہ ہے۔ اگر آپ نہیں بول لے تو میں ادھر گھوم جاؤں، اس لیے کہ دیواروں سے باتیں کرنے کی عادت کسی کو نہیں ہوتی ہے، سمجھ گئے نا۔ حضور سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا ہے۔ جب بات حضور کی آیا کرے تو پھر دھکا نہ لگانا پڑا کرے۔ ہمیں تو یہ کہتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے، زور سے کہو سبحان اللہ، اچھل کے کہو سبحان اللہ۔ اس لیے بات سنو بیٹے، سمجھ کے بولو۔ اس لیے کہ بات جب اللہ کی تعریف کی ہو تو پھر دھکا لگانے کی ضرورت کیا، بات جب حضور کی ہو تو پھر کسی کے ٹوکنے کی ضرورت کیا۔ اس کا رشتہ تو دل سے ہونا چاہیے نا، دل سے ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے کچھ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں، پیچھے پڑھا ہی نہیں۔ دو باتیں ہیں، یا تو ان کو آتا ہی نہیں ہے یا پھر انہوں نے سستی کی ہے۔
اگر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب وہ کبھی مسجد میں بھی نہیں جاتے ہوں گے، اس لیے کہ نماز میں بھی درود پڑھا جاتا ہے، اگر جاتے تو یاد ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر کسی کو آتا ہے پڑھا نہیں تو اس کا ذمہ دار اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں۔ برا نہ مانیے گا، ہم نے اپنے بچوں کو درود پڑھنے کا عادی بنایا ہی نہیں، جبکہ ہمارا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا وظیفہ درود پاک ہونا چاہیے تھا۔ برا مت ماننا، میں دیکھ رہا ہوں کئی نوجوانوں کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ مسجد جاتے ہیں تو ٹوپی لگا کے جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کوئی بندہ ٹوپی لگا کے کعبے کو منہ کر کے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ میرے بھائی بولے اللہ انہیں سلامت رکھے کہ وہ نماز میں، اگر کسی کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، ہاتھ کھلے ہوں، پھر کوئی اسے نماز میں سمجھے گا؟ نہیں نا، اس لیے کہ نماز کی اپنی ایک حالت ہوتی ہے، اس لیے اس کو کوئی نماز میں سمجھے گا ہی نہیں۔ نماز کے لیے ٹوپی کا ہونا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہو تب بندہ کہے گا نماز میں۔ ایک بات بتاؤ، گھر سے چلے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، منہ میں مسالہ ڈالا، چلے آ رہے، کوئی سمجھے گا یہ حضور کی محفل میں جا رہے؟ نہیں نا، کم سے کم ٹوپی لگی ہوتی، نظریں جھکی ہوتی، تیز قدم سے ادھر چلتے جدھر حضور کی محفل سجی ہے، لوگ تیری ٹوپی دیکھ کے سمجھ جاتے یہ کسی چوپال پہ بیٹھنے نہیں جا رہا ہے، مدینے والے کی محفل سننے کے لیے جا رہا ہے نا؟ تو کم سے کم ایسی حالت ہو جانی چاہیے ہماری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضور کی محفل میں جب بھی جایا کریں ٹوپی لے کے جایا کریں۔ چاند رات آئی نا، چاند رات قاری عرفان صاحب، دکانوں پہ پیر رکھنے جگہ نہیں، ٹوپی نہیں، جوتے کی دکان پہ چلے جاؤ تو نمبر لگانا پڑ رہا ہے، کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ تو نمبر لگ رہا ہے۔ او بھائی 2,000 کے جوتے خرید لیتے ہو، 5 روپے کی ٹوپی میں اتنی سستی؟ پہچان ہے ہماری، یہ پہچان ہے یہ ہماری۔ ٹوپی سب کے پاس ہونی چاہیے، سب کے پاس ہے نا ٹوپی؟ ہاں ماشاءاللہ، جن کے پاس ہے انہوں نے ان کی لاج بچا لی، جن کے پاس نہیں ہے وہی بولے جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن یہ ضروری چیزیں ہونی چاہیے، تو ہماری عادت میں درود پاک نہیں رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے گا، تو آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا وہ میرے کندھے سے کندھا ملا کے یوں جنت میں جائے گا۔ ساری جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جنت چاہیے فری کی۔ کوئی بابا مل جائے بھلے ننگا ہو، منہ کے بل گر جائیں گے، جنت دے جا۔ جس کا اپنا ہی نہیں پتا وہ تجھے جنت دے گا؟ وہ بھائی بھانگ پی رہا ہے، سلپا لگا رہا ہے، اور اس کے قدموں میں جا کے کہہ رہے ہو جنت دے؟ اور جسے اپنا ہوش نہیں وہ تجھے جنت کدھر سے دے گا؟ تو ہمیں جنت بھی فری میں چاہیے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو حضور پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ماں باپ کی